لا یرا الا مساکنہم، کچھ نظر نہیں آتا سوائے ان کے گھروں کے۔ سرکشی کی تھی اللہ سے، کوئی چیز ان کو دنیا کی طاقت نہ بچا سکی، کوئی ان کی اپنی ترقی ان کو نہ بچا سکی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور کیا کیا تمہارے رب نے میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ ذی الاوتاد تھا، اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد نیلز کو کہتے ہیں، پیکس کو، میخوں کو۔ فرعون میخوں والا، یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اتنی بڑی فوج تھی کہ جہاں جا کر وہ پڑاؤ ڈالتی دور دور تک میخیں ٹھوک کر خیمے لگائے جاتے، اور دوسرے اس کو میخوں والا اس لیے ہو سکتا ہے کہا گیا ہو کہ اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہوتی تھی کہ جس پر خفا ہوتا تھا اس کو چاروں شانے چت کروا کر ہاتھ پیروں کی ہڈیوں میں میخیں ٹھکوا دیا کرتا تھا، کروسیفائی کرنا جس کو کہتے ہیں، اور دھوپ میں چھوڑ دیتا تھا کہ سسک سسک کر لوگ دم توڑیں۔ اس ظلم اور ناانصافی کی سزا اس کو اللہ نے بھرپور دی، اور ابھی تو سزا اس کی یعنی ملنی باقی ہے، بھرپور سزا اس کو ملے گی۔ کیا کیا انہوں نے؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا۔ یعنی جس کو اللہ عقل دے، دولت دے، ٹیکنالوجی دے، سائنٹیفک پروگریس جن کے اندر ہو رہی ہو، سوشل سٹیٹس ہو، رول ماڈلز ہوں، ان کو چاہیے کہ زمین میں امن پھیلائیں۔ اتنا کچھ اللہ جن کو دیتا ہے، جو ہیوز ہوتے ہیں، سب چیزیں لے کے جب وہ فساد مچاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دیے بغیر نہیں رہتا۔ ہوتا یہ ہے کہ سٹیٹس والے، عقل والے، علم والے، پیسے والے اگر سچ کو اور اچھائی کو اور انصاف اور بھلائی کو اپنا لیں تو عوام بھی ان کو اپنا لیتے ہیں، اور اگر یہ برائی کو اپنا لیں، جھوٹ کو اپنا لیں، بے حیائی کو اپنا لیں تو عوام بھی جھوٹ اور بے حیائی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ذمہ داری ان پر بہت بڑی ہے۔ اب سوچیں کہ کتنا ان کا پاور ہوتا ہے، ان لوگوں کا، سپر پاورز کا کیا پاور ہوتا ہے کہ یہ برائیوں کو، اور انسان کی فطرت جن چیزوں کے خلاف بغاوت کرتی ہے، ریبیل کرتی ہے، زنا، جھوٹ، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، والدین کو اگنور کرنا، ان کو نگلیکٹ کرنا، دھوکہ دینا، ان چیزوں کے خلاف تو فطرت کہتی ہے نا کہ یہ باتیں غلط ہیں، لیکن انہوں نے اس قدر شوق سے اپنایا ہے ان چیزوں کو، ایسی عزت افزائی کی ہے ان گناہوں کی کہ اب یہ تو ان تھنگ ہو گیا ہے یہ سب کچھ کرنا، کول بن گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اٹس کول ٹو بی بیڈ، بیڈ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں بڑا کول۔ تو بس کول ہونے سے مطلب ہے چاہے آخر میں کتنی بھی ہاٹ جگہ ان کو جانا ہو، دنیا میں تو کم از کم کول ہو گئے نا، تو وہاں جو ہے نا تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ اٹس کول ٹو بی بیڈ، کہیں گے بہت گرمی ہے جہنم میں۔ تو انہوں نے یہ پرسیپشن دے دیا ہے لوگوں کو نا، ایسا یہ مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو سوچیں جب یہ برائیوں کو اتنا خوشنما بنا کر دکھا رہے ہیں تو اگر یہ اچھائیاں جو کہ ہیں ہی اپنی ذات سے اچھی، جب گندگی کو انہوں نے پاکیزگی بنا کر پیش کر دیا اور لوگوں نے اپنا لیا، گندا کھا رہے ہیں، گندا دیکھ رہے ہیں، گندا سن رہے ہیں، تو اور اس کو اور خوش ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں گندگی کے اوپر، تو پرسیپشنز کی بات ہے نا، برین واشنگ کی بات ہے، مائنڈ کنٹرول کی بات ہے۔ تو کہیں اگر یہ اچھائی کو جو کہ خود اپنی ذات سے بہت اچھی ہے اس کو کہیں یہ اپنا لیں تو ساری دنیا نہ اپنا لے اس کو۔ ان کا قصور کیا تھا، عاد کا، سمود کا اور فرعون کا، کہ انہوں نے برائیوں کو پروموٹ کیا، انہوں نے گناہوں کو اعلیٰ کر کے دکھایا۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، اور اللہ کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے۔ اگر برائی کرتے ہو تو کم از کم کہو تو کہ برائی ہے، چلو وہ بھی ایک فساد ہے لیکن کم درجے کا۔ بہت بڑا فساد تو یہ ہے کہ انسان خود بھی گناہ کرے، خود بھی برائیاں کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اور اس کو رول ماڈل بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کر دے کہ یہی اچھائی ہے، یہی کرنے کا کام ہے۔ جو اللہ کے باغی ہیں وہی کانفیڈنٹ ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں وہی نافرمان ہیں اللہ کے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا تو عین عقل اور انٹیلیجنس کی دلیل ہے۔ تو
پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے، اس لیے کہ پھر دنیا فساد سے اور ظلم سے اور ناانصافی سے بھر جاتی ہے. ماں باپ روتے اور سسکتے رہتے ہیں، اولاد لاپرواہ ہو جاتی ہے ان کی طرف سے، اولاد رلتی رہتی ہے، ماں باپ کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی، رشتے ناطے ہر چیز اپنی ویلیو کھو بیٹھتی ہے. تو جب اس طرح فساد پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. یہ جو ہے نا صَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، کوڑا تو ایک سپیڈ سے آتا ہے نا، جب کوڑا برس رہا ہوتا ہے تو کوڑا نظر بھی نہیں آتا، بغتتاً اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اور کہاں سے؟ من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے اللہ ان کو پکڑتا ہے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو. سختی کے ساتھ اللہ نے ان کو پکڑا، اچانک، لائٹننگ پنشمنٹ، سختی میں بھی بہت سخت اور بہت تیز. ان کو احساس نہ تھا کہ اللہ ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ اللہ ان کا آبزرو کر رہا ہے. اللہ گھات میں ہے. اللہ سے سرکشی کرنا دراصل لوگوں کے لیے فساد مچانا ہے. اللہ سے بغاوت کرنا دراصل لوگوں کی حق تلفی کا باعث بنتا ہے. بجائے کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے، بجائے کہ لوگوں کی زندگیاں سنوارتے، خود غرضی کی حد کر دی، سرکشی بے رحمی کا بازار گرم کیا، ایسا فساد مچایا، تو اللہ نے بھی پھر پکڑا. اور اللہ دیکھ رہا تھا. مرصد کہتے ہیں انتظار گاہ کو، آبزرویٹری کو بھی کہتے ہیں. کسی بلند مقام پر بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک دیکھ سکے، وہ ہے مرصد. اب اتنی غلطی کیوں ہوئی ان سے؟ انہوں نے اتنی زبردست مسٹیک کیسے کی عمل کرنے میں؟ فساد کو، شر کو خیر کیسے سمجھا، اور خیر کو اور اچھائی کو انہوں نے شر کیسے سمجھا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھ سکے، مس لیڈ ہو گئے، بھٹک گئے، دھوکے اور غلط فہمی کا شکار رہے. اب اس دھوکے کا یہاں پر ذکر ہے. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو بے عزت کر دیا. اب یہاں پر ایک فلسفی ہے جو بیان کی جا رہی ہے گمراہ انسان کی. بلا یبلو، ابتلا یبتلی، آزمانا، امتحان لینا. تو فرمایا کہ اللہ جب آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے کسی شخص کو، اس کی عزت افزائی کرتا ہے، دنیا میں نعمتیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو باعزت کیا. اور جب اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو بے عزت کر دیا. اب دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس جملے میں کسی دیوی دیوتا کی طرف تو نسبت نہیں کر رہا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لکشمی دیوی نے مجھ کو دولت دے دی، یا وینس نے مجھ کو خوبصورتی دے دی، یا گاڈس آف فرٹیلیٹی نے مجھ کو اولاد دے دی. کوئی شرک کی بات ہی نہیں، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے عزت دی. دوسری طرف کہہ رہا ہے اللہ نے مجھ کو بے عزت کر دیا. اس میں ہے کیا پرابلم؟ ناشکری. جی جی ہاں، مسنگ دا پوائنٹ ہے ایک طرح سے نا. ٹرائل تو انسان کو اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ ہے مسئلہ. اس کی غلطی ہے کہاں؟ اللہ ہی کی طرف نسبت کر رہا ہے، خیر کی بھی اور شر کی بھی. پرابلم کہاں ہے؟ اکرمنی اور اہاننی کے اندر. عزت اور ذلت کا جو معیار اس نے بنایا وہ بڑا آربیٹری بنایا، وہ بڑا غلط بنایا. یہ دنیا کی عزت کو حقیقی عزت سمجھا اور دنیا کی ذلت کو حقیقی ذلت سمجھا. یہ ہے اس کا ایشو، یہ ہے اس کا پرابلم. اور جب انسان دنیا کی عزت کو
مقصد بنا لے پھر اس کے بھٹکنے میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی، پھر تو وہ کبھی نہیں ہدایت پہ چل سکتا، اس لیے کہ ہدایت اور عزت ہمیشہ ساتھی نہیں ہوتی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہدایت اور عزت ساتھ ساتھ نہیں چلتی، چوائس کرنی پڑتی ہے، یا عزت یا ہدایت. اب جو لوگ دنیا کی عزت کو اپنے لیے معیار اور اپنے لیے مقصد بنا لیتے ہیں، پھر وہ دنیا کی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ، چاہے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے. ہدایت کو چھوڑنا پڑے، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دنیا کی عزت بنی رہے. اللہ کو ناراض کرنا ہو، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، بس عزت دنیا کی بنی رہے. تو یہ پیپل کانشیس لوگ، یہ گمراہ لوگ، یہ سمجھے ہی نہیں اصل میں کہ ہے کیا بات. ان کے پیرامیٹرز میں ہی فلو تھا، غلط پیراڈائم ڈرا کیا انہوں نے، غلط بالکل بات کی. یہ ہے دراصل اس کا ایشو، ساری فلسفی غلط ہے اس کی. اصل میں تو مسئلہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے اس کو نعمتوں سے آزمایا، عزت دی، دولت دی، صحت دی، تو یہ کہنے لگا میرے رب نے میرا اکرام کیا، مجھ کو انعام دیا، اپنا حق سمجھ کر وصول کر لیا. اور جو یہ سمجھے گا مجھ کو جزا ملی ہے، مجھ کو ریوارڈ ملا ہے، اللہ نے میری بڑی عزت افزائی کی، یہ کیا سمجھے گا کہ میں بڑا نیک ہوں، اللہ مجھے بڑا ہی پسند کرتا ہے، میری ساری نیکیاں قبول ہو گئیں اور میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ نے مجھ کو انعام دے دیا. تو آپ سوچیں کہ جو یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری ہر نیکی قبول ہو گئی ہے اور میرا ہر گناہ معاف ہو گیا ہے، وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب تو ضرورت نہیں رہی اس کو اللہ کی نا، نعوذ باللہ. ضرور اللہ سے دور ہٹے گا اور خود پسندی کا شکار ہوگا. ایسا انسان جو سمجھتا ہے کہ دنیا دارالجزا ہے، وہ اپنی خوبیوں پر اتراتا ہے، دوسروں سے ان کا تذکرہ کرتا ہے اور خوش فہمی کا شکار رہتا ہے کہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے ابھی انعام کے طور پہ مل گیا، میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے. اب کیا ہوا؟ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن. جب اللہ نے رزق تنگ کیا، آزمائش اس پر ڈالی، تو اپسیٹ ہو گیا. جب اللہ زحمتوں سے آزماتا ہے، نعمتوں میں سے کچھ واپس لے لیتا ہے، تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کو بلیم کرتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دشمنی کی مجھ سے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھ کو رسوا کر دیا دنیا میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا دشمنی تھی مجھ سے، کیا میں ہی رہ گئی تھی ان سب چیزوں کے لیے، ان سب مصیبتوں کے لیے. میں نے تو نمازیں بھی پڑھی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ اس کو تو کچھ نہیں کہتا. شکوے اللہ کے ساتھ، اللہ سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. اب یہ رویہ صرف اس شخص کا ہو سکتا ہے جو رب کو مانتا ہو لیکن آخرت کو نہ مانے. اس کا پرسپیکٹیو بھی درست نہ ہوا، نقطہ نظر ہی درست نہ ہوا، وہ ذلت اور عزت کا معیار ہی نہ سمجھ پایا. اگر علم والا ہوتا، رسول کی لائی ہوئی تعلیمات میں دلچسپی لیتا، ایسی باتیں نہ کرتا، بلکہ نعمتوں پر شکر کرتا، نعمتوں کا حق ادا کرتا اور اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے میں بڑا باعزت ہو گیا ہوں، بلکہ نعمتوں کو وہ آزمائش سمجھتا. نعمتیں ملنے پہ ذرا سا گھبراتا کہ اف اب اس کا میں حساب کیا دوں گا، اس کا جواب کیا دوں گا آخرت میں. یہ تو ایک اور ذمہ داری آ گئی. جس کا نقطہ نظر آخرت کا درست ہوتا ہے، جو آخرت کی جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، ہر نعمت ایک ذمہ داری لگتی ہے، مزید ذمہ داری میں اضافہ، اب اس کا بھی حساب دینا ہوگا. تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ نعمت کہیں میری ذلت کا باعث نہ بن جائے قیامت کے دن. آخرت کا امیدوار ہوتا ہے، نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے، شکر کا حق ادا کرتا ہے. اور یہی وہ انسان ہے جو مشکلات پڑنے پہ صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے. ایک کانٹا بھی اگر چبھے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا رب آخرت میں مجھے اس کا اجر دے گا.
تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھ کو رسوا کر دیا. وہ کہتا ہے اللہ آزما رہا ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. اب اس نے یہاں یہ دھوکہ کھایا کہ اپنے جیسے انسانوں کو وہ اہمیت دینے لگا جو دراصل اللہ کو دینی چاہیے تھی. دنیا کی عزت اور ذلت اور لوگوں کی نظروں سے خود کو تولنے لگ گیا. یہ بھول گیا کہ اللہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد. اصل میں تو عزت اس کی ہے جو آخرت میں نیکیاں لے کر پہنچے, اور ذلت اس کی ہے جو گناہوں کی گٹھڑی پیٹھ پر لاد کر آئے. انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. اللہ وہ تو کبھی بے عزت نہیں ہو سکتا جیسے تو دوستی کر لے, اور وہ تو کبھی با عزت نہیں ہو سکتا اللہ جیسے تو دشمنی کر لے. اللہ تو بڑا اعلیٰ ہے, بہت بابرکت ہے. تو یہ اس کا ایشو ہے, یہ اس کا پرابلم ہے. بس یہ دنیا کے معیار سے اپنے آپ کو ناپتا تولتا رہتا ہے. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جو تمہارا معیار ہے بالکل غلط. پرابلم کیا ہے تمہارا؟ بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. ان تمام خیالات کی نفی کر دی کہ نہ دنیا کی وسعت اللہ کا محبوب ہونے کی علامت ہے, نہ رزق کا تنگ ہونا اللہ کے ہاں غیر مقبول ہونے کی علامت ہے. فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کر لیا, انا ربکم الاعلی, چھینک تک نہ آئی اس کو. مال دولت بادشاہت چلتی رہی اس کی بہت عرصے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑے, لیکن ہر حال میں عزت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. فرعون ناکام تھا اس لیے کہ وہ اعمال کی دولت سے خالی تھا, اور رسول ان کے ساتھی باعزت اور کامیاب اس لیے کہ نیک اعمال کی دولت سے مالا مال تھے. تو یہ ہے دراصل عزت کا معیار. اور کرنے کا کام کیا ہے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ. جو یتیم کو کھانا نہیں کھلائے گا وہ ہوگا آخرت میں ذلیل اور رسوا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. اپنی اپنی زندگیوں میں ایسے گم کہ دوسروں کے مسائل کے بارے میں سوچنے کی بھی فرصت نہیں. اسلام تو چاہتا ہے کہ معاشرے کے محروم طبقے کی مالی مدد بھی ہو, اور ساتھ ساتھ عزت اور اکرام بھی ان کا ہونا چاہیے, حقیر نہ سمجھا جائے ان کو. لیکن یہ خیال نہیں کرتے. اتنی محبت ہو گئی ہے دولت سے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. عقلاً کھا جاتے ہو, لمن جمع کر کے. یہ لما نہیں ہے, لمن. لمن ہے اسم ہے, مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. لما کہتے ہیں جوڑے کو. جوڑا سمجھتے ہیں وہ جو بن بناتے ہیں نا, بال سمیٹ کے جو بن بنایا جاتا ہے وہ لمن کہلاتا ہے, لما. اور جی نہیں, لمن, لمن مصدر ہے, جمع کرنا. یہ ہے مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت کے اثرات. عربوں کے ہاں ایک رسم یہ بھی تھی کہ وراثت کا حق صرف بڑے بیٹے کا تھا. چھوٹے بہن بھائیوں کو یہاں تک کہ ماں تک کو حصہ نہیں دیتے تھے. تو اس برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم ساری دولت سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہو, تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے, مسکین کو تم کھانا نہیں کھلاتے, یتیم کی عزت نہیں کرتے, میراث کا مال سمیٹ لیتے ہو. تم سمجھتے ہو یہ مال جمع کر لو گے دنیا میں عزت والے ہو جاؤ گے, لیکن اللہ کے ہاں تم کوئی عزت والے نہیں ہو رہے. یہ تمہارے اعمال تم کو اللہ کے ہاں بہت بے عزت کروائیں گے. یہ ہوگی تمہاری اہانت. اللہ نہیں کسی کو بے عزت کرتا, انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بے عزت کرتا ہے. تو یہ اعمال کی دولت کا ہونا یا نہ ہونا عزت اور بے عزتی کا معیار دراصل انسان کو اپنے سامنے بنا کے رکھنا چاہیے. تو یہ تو میراث کا مال فرمائے, تم میراث کا مال کھا جاتے ہو. اور یہ برائیاں جن کا ذکر کیا گیا یہ مکے میں عام ہونے لگ گئی تھیں, جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. حباً یہ تو ہم سمجھتے ہیں لفظ، جمن جیم میم میم مادہ ہے، مطلب کہ بہت. اردو میں ہم کہتے ہیں نا جم غفیر، بہت سارے لوگ، ڈھیروں ڈھیر لوگ. دل پتھر ہو گئے ہیں بے جان چیزوں کی محبت کی وجہ سے. ایسی خود غرضی آ گئی کہ کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی کا احساس نہیں. یہ نہیں سوچا کتنا عارضی ہے سب کچھ جو ملا ہوا ہے. کثرت نے غافل کر دیا اتنے بڑے دن سے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ مال اس انسان کو تحفظ، عزت، پروٹیکشن فراہم نہیں کر سکے گا. یہ تو سراب ہے، مراج ہے بس. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، چپٹی کر دی جائے گی، فلیٹ کر دی جائے گی. اب ہے یوم التغابن، اب ہے ہار جیت کا فیصلہ ہونا. اب پتہ چلے گا کون ہے عزت والا اور کون ہے ذلت والا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. آسمان کے فرشتے آئیں گے، اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے، اور اللہ تشریف لائے گا. کیسے لائے گا؟ متشابہات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بس ایک نظم اور ضبط اور ڈسپلن کا احساس ان الفاظ سے اجاگر ہو رہا ہے. صفیں باندھے ہوئے فرشتے آ جائیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. چاروں کناروں پر فرشتے، سامنے اللہ کا عرش، بیچ میں لوگ، اتنے میں جہنم کھینچ کر لے آئی جائے گی. مخلوق ہے نا، بھیانک جانور نہیں لایا جاتا، ایسا نہیں لگ رہا. جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، لے آئی جائے گی جہنم. برزت الجحیم، ظاہر کر دی جائے گی جہنم. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 70,000 لگاموں میں جہنم جکڑی ہوئی ہوگی. ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا اور وہ آگے آگے بھاگ رہی ہوگی. آپ وہ دہشت تو سوچیں، خوف. اس کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کے عرش سے لپٹ جائیں گے جا کر خوف کی وجہ سے. اتنی ہیبت ناک ہوگی. کتنا اللہ نے ذکر کیا ہے نا جہنم کا. یہ ایسی کوئی معمولی چیز ہوتی، ایسی کوئی ہلکی پھلکی چیز ہوتی، ایسے ہلکے پھلکے عمل سے انسان اگر بچ سکتا جہنم سے، اللہ تعالیٰ اتنی زبردست لفظی تصاویر اس کی نہ کھینچتا. کتنا اللہ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ تم بچو، تم بچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک کھجور بھی تم صدقے میں دیتے ہو تو دے دو، جہنم کی آگ سے بچاؤ. کلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. ایک بلی بات ہی بتا دو کسی کو تو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. بڑی مصیبت ہے، بڑی بلا ہے. اب جب دیکھے گا انسان یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گا. الانسان کون سا؟ یہ ہے وہ جو کہتا تھا نا، سورہ قیامہ میں ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پوچھا کرتا تھا انسان کہ کب آئے گی وہ قیامت. یہ وہ ہے ایان یوم القیامہ، کب آئے گی. یہ جو بڑا لائٹلی پوچھا کرتا تھا، ایسی بائی دا وے نالج کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کسی کو. اب وہ انسان ہے، اب اس کو یاد آئے گا کہ او مائی گاڈ، اللہ یہ تو عمل لے کر آنا تھا مجھ کو، میں بھول گیا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد آئے گا کیا کرنا تھا. یہ جو پچھتاوا ہے اس کا آپ سوچیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کے سامنے پیپر آیا، اپنی طرف سے اس نے بہترین پیپر کیا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان پیپر کر کے جب نکلتا ہے لگتا ہے بہت اچھا پیپر کیا، باہر نکل کے خیال آتا ہے مائی گاڈ وہ تو کویشچن سمجھ ہی نہیں آیا، وہ تو یہ پوچھا تھا. یاد ہے اسٹوڈنٹس ڈسکس کرتے تھے بعد میں، وہ کہتے تھے کیا لکھا اس کا جواب یہ، تم کہتے کہ کیا یہ جواب تھا، کہتے تم نے کیا لکھا، ہم نے کہا میں تو وہ فلاں کہانی لکھتی اس کے اندر، کہتے نہیں یہ تھوڑی لکھنا تھا، یہ دیکھو کیا لکھا ہے، یہ پوچھا تھا. اور پھر جو اندر پچھتاوا اور جو افسوس اور جو انسان کو بے چینی اور پینک اندر سے مچتا ہے کہ اف میں تو کویشچن ہی نہیں سمجھی،
یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا جو میں لکھ کر آ گئی. باہر نکل کر احساس ہوتا ہے نا کتنا غلط کیا. اس کو آپ ملین سے بھی ملٹیپلائی کر لیں تو ہم اس شخص کی فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتے. کہے گا او مائی گاڈ، میں جو دنیا میں کرتا رہا وہ تو کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل غلط سمجھا، میں تو سمجھ ہی نہیں پایا دنیا میں کرنا کیا تھا. یومئذ یتذکر الانسان، اب اس پر پینک اٹیک ہوگا. اس دن یاد آئے گا انسان کو، پچھتائے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، فائدہ پچھتانے کا. عقل اس وقت آئے گی مجھ کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا. لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کتنا افسوس ہے اس کے اندر. اتنا تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، اتنا بتانے کی کوشش کی تھی کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، مت کرو، یہ مت کرو، اللہ نے یہ تم سے نہیں مانگا، یہ مانگا ہے، یہ کرو، یہ کرو. سنتے ہی نہیں تھے. اب پچھتا رہے ہو، اب کیا فائدہ. تعصب بھی ہے اس میں، افسوس بھی ہے، ایک ریزگنیشن بھی ہے اس میں، ایک بے نیازی بھی ہے اللہ کی طرف سے، انڈیفرنس. پچھتاتے رہو. اب سمجھ آیا، اس وقت کا سمجھنا، اب عمل کرنے کو جی چاہنا سب بیکار. یہ تو دارالجزا ہے بھائی، اب تو رزلٹ مل رہا ہے، دارالعمل تو گزر گئی. کاش اس وقت جانا ہوتا، کاش کہ اس وقت سمجھا ہوتا، کاش اس وقت پتہ ہوتا کہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. بے شک آخرت کا گھر وہی تو زندگی ہے. کاش یہ جانتے تو کبھی نہ کہتے یو اونلی لیو ونس، یور اونلی ینگ ونس. کبھی لائٹلی نہ لیتے اللہ کی باتوں، اللہ کے احکامات کو. لیکن دنیا میں جب تھے تو ارمان ہی پورے نہ ہوتے تھے کسی صورت. یوتھ کا بھوت ہی نہ اترتا تھا. جوانی ایسی دیوانی تھی کہ دیوانہ ہی بنا دیا. اور جب دیوانگی گزری، جوانی گزری، تو ایسا نکما بڑھاپا آیا کہ کچھ کر نہ پائے. اب ہاتھ پاؤں کام ہی نہیں کرتے، کچھ کر نہیں سکتے، بالکل بیکار. کسی نے کہا ہے نا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. تو انسان جو بڑھاپے میں مجبور ہوتا ہے وہ جوانی میں سوچ نہیں سکتا کہ میں کتنا مجبور ہوں گا، کتنا محتاج. آج ہم جب کر سکتے ہم سوچ نہیں سکتے آخرت کی مجبوری کیسی ہوگی. تو آج کر لے انسان، معمولی سے معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے. آج کے ارمان جنت کے لیے رکھ دے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو ارمان آخرت میں پیدا ہوں گے آج ان پر عمل کر لے. سوچے گا کہ زندگی کی کتاب تو اب کھل رہی ہے، کاش خیر کے لیے وقت لگایا ہوتا، جان کھپائی ہوتی، نفس کو قابو کر لیا ہوتا. مگر نہیں. جب دنیا میں سب بتایا جاتا تھا سر ہلا ہلا کر کہہ دیتے کہ بھئی بڑا مشکل کام ہے، بھئی اب ایسا بھی کیا، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے. دیکھتے دیکھتے ہی یہ وقت آ گیا. اب پتہ چلے گا کہ مشکل کہتے کس کو ہیں. اب پتہ چلے گا. دنیا میں تو بہت ریجڈ لگتا تھا اسلام، کہ ایسا بھی کیا، ویسا بھی کیا، ڈونٹ بی اے فنڈو، یہ اور وہ اور سب باتیں. کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. اب پتہ چلے گا زندگی تو یہ ہے، وہ تو تھی نہیں جو میں زندگی سمجھتا رہا. کوئی شخص ہے جو کہ کتاب کا پرولوگ پڑھے اور سمجھے پوری کتاب پڑھ لی. پرولوگ کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے، وہ پرولوگ کو کل سمجھتا رہا. کتاب زندگی تو اب کھل رہی ہے، اب زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. اللہ ہمیں بچائے. دنیا میں تو حدیں توڑ دیتے تھے، آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، بپھرے جاتے تھے اللہ کا نام سن کر، اللہ سے بے خوف، اور دنیا سے ڈرتے رہتے تھے، دنیا سمیٹتے رہتے تھے. اس کی سزا آج بھگتیں گے. اس عذاب کا تصور نہیں کر سکتے جو اللہ ان کو دے گا. دنیا میں تو جہنم کا تذکرہ بھی ناگوار گزرتا تھا، اس پر ہی ناراض ہو جاتے تھے کہ ہم سے مت کہو کہ جہنم میں کوئی جائے گا، تمہیں کیا پتہ. اللہ ایسا نہیں جہنم میں ڈالے، اللہ ملا نہیں ہے، اللہ ریجڈ نہیں ہے.
یہ تو ملا ہوتے ہیں نا، ڈومز ڈے پروڈکٹرز، پروفٹس آف ڈوم، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کوئی جہنم وہنم نہیں، سننا نہیں چاہتے تھے، سوچنا نہیں چاہتے تھے